بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہے ایک مدرسے میں پڑھانے والے استاد صاحب کی، جو محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا۔ ایک روز جمعہ کی نماز کے بعد ایسا کیا ہوا تھا کہ استاد صاحب نے جن کو قتل کر دیا اور جن کے باپ نے استاد صاحب کے ساتھ کیسا سلوک کیا، جاننے کے لیے ویڈیو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے معزز سامعین، صاحب تفریح الخاطر نے مدرج فرمایا ہے کہ بغداد کے علماء میں سے ایک عالم فاضل نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد بما تلامذہ قبرستان کی طرف فاتحہ خوانی کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک سیاہ سانپ دیکھا تو اس کو اپنے عصا سے قتل کر ڈالا، یعنی اپنے ڈنڈے سے ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شاگرد حیران ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دیکھا کہ استاد صاحب ایک عمدہ لباس پہنے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر استقبال کیا اور احوال اور لباس کے متعلق دریافت کیا۔ استاد صاحب فرمانے لگے، جب مجھ پر غبار چھایا تو جن مجھے پکڑ کر ایک جزیرہ میں لے گئے تھے، پھر دریا میں مجھے غوطہ دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تخت پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا ہے، جس کا سر زخمی ہے اور جسم پر خون بہہ رہا ہے۔ میرے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ جنوں نے کہا یہی قاتل ہے۔ اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا، اے شہر کے استاد، تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیوں کیا ہے؟ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ آپ نے خواہ مخواہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اس کے ہاتھ کا خون سے لتھڑا ہوا عصا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ دیکھا تو عصا کو واقعی خون لگا ہوا تھا۔ مجھ سے اس خون کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے کہا، اس سے تو میں نے ایک سانپ کو مارا ہے اور یہ اس کا خون ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، ارے جاہل، وہ سانپ یہی میرا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر قاضی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ شخص اپنے قاتل ہونے کا اقراری ہے، تم اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا تو میں نے اپنے دل سے اپنے استاد حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ملتجی ہوا اور مدد طلب کی۔ فوراً ایک نورانی مرد نمودار ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ اس شخص کو قتل نہ کیجیے، یہ تو محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔ اگر وہ اس کے سبب تم پر عقاب فرمائے تو تم کیا جواب دو گے؟ آپ کا نام سنتے ہی اس نے تلوار ہاتھ سے نیچے پھینک دی اور مجھے کہا، اے شہری استاد، میں نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ادب و تعظیم کی خاطر
تجھے اپنے بیٹے کا قصاص معاف کیا، اب تم ہی اس مقتول کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ پھر اس نے مجھے یہ لباس پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا جو مجھے وہاں لے کر گئے تھے۔ وہ مجھے اس مکان میں چھوڑ کر میری نظر سے پوشیدہ ہو گئے۔ شیخ قطب بن اشرف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مزکی نفوس میں لکھا ہے کہ حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر میرا مرید نیک نہ ہو تو بھی میں اس کے لیے کافی ہوں۔ خدا کی قسم میرا ہاتھ میرے مرید پر ہے، اگرچہ میرا مرید مغرب میں اور میں مشرق میں ہوں، خواہ وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، میرا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ اور اگر میرا مرید ننگا ہو جائے، یعنی وہ کوئی خطا کر بیٹھے، تو میں دور دراز سے اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس کی خطا پر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ خدا کی قسم میں قیامت کے دن دوزخ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا، حتیٰ کہ میرے سب کے سب مرید گزر جائیں گے۔ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے کسی مرید کو دوزخ میں نہ ڈالوں گا۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے، میں اسے قبول کر کے مریدوں میں شامل کرتا ہوں اور اس کی طرف توجہ رکھتا ہوں۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ میرے مریدوں کو قبر میں نہ ڈرائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔